منفی جائزہ لے، اس میں خود پسندی کی طرف نہ جائے۔ ایک کمپنی والا بھی یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے نفع کتنا ہوا، ساتھ یہ ضرور دیکھتا ہے کہ میں نے نقصان کتنا کیا، بلکہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ میں کتنا نفع کر سکتا تھا جو میں نے نہیں کیا۔ اس پر وہ بات چیت کرتا ہے کہ یار نفع تو ہونا چاہیے تھا مجھے 10 لاکھ روپیہ، لیکن تم نفع دکھا رہے ہو مجھے 5 لاکھ روپیہ، تو 5 لاکھ کا نفع کیوں نہیں ہوا؟ وہ نفع کم ہونے پر بھی جائزہ لے گا۔ میں ایک دعوت دینے والا ہو کر اپنا جائزہ کیوں نہ لوں؟ کل تک اگر میں 5 نمازیں با جماعت ادا کرتا تھا تو کیا آج میں تہجد گزار ہوں؟ کیا آج میں اشراق چاش کا پابند ہوں؟ کیا میں آج اوابین کا پابند ہوں؟ کیا میں سورہ ملک کی تلاوت کرنے کا پابند ہوں؟ کیا میں سورہ یاسین شریف پڑھنے کا پابند ہوں؟ یہ ساری چیزوں کا جائزہ ایک دعوت اسلامی والے کو، ہر مسلمان کو لینا چاہیے۔ آپ جب یہاں سے باب المدینہ سے زمزم نگر جانے کا، حیدرآباد جانے کا جب آپ ایک ہدف لیتے ہیں، یوں سمجھیے کہ 2 گھنٹے کے اندر آپ شہر میں پہنچ جاتے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ کو پتا ہے کہ یار 2 گھنٹے میں ہماری گاڑی نے ایک نارمل اسپیڈ پر بھی تقریباً 250 کلومیٹر کا راستہ طے کرنا ہے، لیکن اگر آپ 2 گھنٹے گزرنے کے بعد گھڑی دیکھتے ہیں کہ آپ نے 25 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا ہے تو آپ کو تشویش ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ غور کیجئے کہ آپ کو 15 سال، 10 سال، 4 سال، 3 سال میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں عمل کی کس دہلیز تک پہنچنا تھا، اور وہ کتنے کلومیٹر کا فاصلہ تھا جو آپ طے کر سکتے تھے، اور آپ دیکھیں یار یہ تو نہیں کر سکتے، اس کا مطلب میری اسپیڈ بہت سلو ہے۔ اچھا اب اسپیڈ سلو تو سارا وقت گیا کہاں؟ تو شاید جواب ملے گا کہ وہ جو وقت تھا وہ یا تو میں نے غفلت میں گزارا یا میں نے گناہوں میں گزارا ہے۔ یہ وہ احساس ہے جو آپ کو توبہ کی طرف لائے گا اور ایک ایسا ریپڈلی اسپیڈ لگائے گا کہ شاید ایک وقت کی ندامت، ایک وقت کا افسوس اور ایک سچی توبہ ہمیں ان منزلوں کو طے کرا دے جو منزل آج تک طے نہ ہو سکی ہو۔ یعنی ایک نوجوان نے 20 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اور 20 سال عبادت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کرتا ہے مولا میری فلاں دعا قبول فرما دے۔ جب دعا قبول ہوتی نظر نہ آئی تو اسے رب کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ میں 20 سال تک تیری عبادت کر رہا ہوں تو میری ایک التجا قبول نہیں فرماتا؟ بس اس کا یہ کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو تھام لیا، وہ سجدے میں گر گیا۔ مولا مجھے معاف کر دے، یہ جرت میری معاف کر دے، میں ہوتا کون ہوں تیری عبادت کرنے والا؟ میں تو ننگا پیدا ہوا تھا، مجھے ستر چھپانے کے لیے کپڑا تو نے دیا، بھوکا تھا کھانا تو نے دیا، زبان تو نے دی، آنکھ تو نے دی، تیری بارگاہ میں جو قیام کیا پاؤں تو نے دیے، جو تیری بارگاہ میں رویا تو رونے کی توفیق تو نے دی۔ مولا ساری توفیق تو نے دی، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، مجھے معاف کر دے، میرے اس کلام جو میں نے تیری حضور عرض کیا مولا میرا یہ کلام معاف فرما دے۔ ہاتھی پہ غیب سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے تیری 20 سال کی عبادت ایک طرف، تیری لمحے بھر کی عاجزی ایک طرف، تیرے اس لمحے بھر کی عاجزی کے صدقے میں ہم تیرے 20 سال کی عبادت کو قبول کرتے ہیں۔ لمحہ لگتا ہے پھسل جانے میں، لمحہ لگتا ہے سنبھل